اچھا آپ صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں کراچی میں بھی آپ نے زبردست دھرنے دیے اور ایک عوامی جدوجہد کی تاریخ ہے جماعت اسلامی کی، لیکن اس حوالے سے اس دن مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا تھا کہ چاہے کے الیکٹرک کا احتجاج ہو، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی ہو یا کسی بھی قسم کا احتجاج ہو، جماعت اسلامی اکیلے جنت میں جانا چاہتی ہے، کسی کو ساتھ نہیں لیتی. تو یہ رویے آپ کے کیوں ہیں؟ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا اور سوال بھی ہے کہ ابھی تک سندھ اسمبلی کی رکنیت آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو یہ کس کو سزا دے رہے ہیں؟ حلقے کی عوام کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یا جماعت اسلامی کو دے رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو بات کرتے ہیں وہ تو منیم بھائی بتا دیں گے انشاءاللہ. مجھے اب ضرورت نہیں ہے اس پہ کمنٹ کرنے کی. حکومت میں شامل ہوتے ہیں سارے لوگ اور باتیں ایسی کرتے ہیں. بھائی احتجاج اگر ہم کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم اپوزیشن ہیں، جو اس پورے نظام کے بینیفیشری ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں. ویسے ایک بات بتائیں کہ اس پر فقہا کیا کہتے ہیں کہ کوئی اگر عوامی رائے پر قبضہ کر کے اس کو ووٹ پڑے ہوں 5000 3000 اور اس کو بنا دیا جائے 50,000، تو اس بنیاد پر جو حکومت میں آتا ہے وہ جنت میں جانے کے والا کام کرتا ہے یا کہیں اور جانے والا کام کرتا ہے؟ یہ سوال تو علماء کرام سے پوچھیں گے ہم. تو جعلی طریقے سے قبضہ کر کے جو لوگ حکومت پی ڈی ایم 2 کا تسلسل پی ڈی ایم 3 کی صورت میں موجود ہیں، پی ڈی ایم 1 2 3، اور آپ کو یاد ہے جب رجیم چینج ہوئی تھی تب بھی ایم کیو ایم نے قیمت لگائی تھی. اس وقت تو مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے دھرنے میں آئے تھے، آپ کو یاد کریں، اس وقت وہ پی ایس پی تھی، یاد ہے نا. تو اب تو مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم ہیں، تو جب تک ہیں. تو خیر جو بھی ہو، میں ان پہ کمنٹ نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اب یہ تو ہمارے منیم بھائی بات کریں گے، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پارٹیاں اب ایسا نہیں ہے، اب وہ پرانی والی تاریخ نہیں چل رہی کہ روٹ رہے ہیں اور منا رہے ہیں اور روٹ رہے ہیں اور منا رہے ہیں، اور پی پی ایم کیو ایم کا ایک دھندا چل رہا ہے. اب سب کو پتہ ہے کون کس طرف کھڑا ہوا ہے. دوسری بات جو آپ نے سیٹ ہے، سیٹ پر میں نے بہت واضح طور پر کہا کہ میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور جو کیس ہمارا موجود ہے وہاں پر نہیں، ریزائن تو حلف لینے کے بعد ہوتا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا. تو نہیں لیا نا میں نے. تو اب تو یہ کیس موجود ہے ٹریبونل میں، ٹریبونل کو چاہیے فارغ کر دیں سیدھا. تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. قصور اس کا ہے جس نے جعلی نتیجہ بنایا، قصور اس کا ہے جس نے اس پورے الیکشن کو پامال کیا. میں نے تو اس ایک سیٹ کے نتیجے میں پورے سسٹم کو بے نقاب کر دیا. الحمدللہ یہ اللہ نے توفیق دی اپنے ساتھیوں کی تعاون سے. میری ٹیم نے مجھے سپورٹ کیا. میں نے ایک فیصلہ کیا، پورے پاکستان میں یہ پورا نظام برہنہ ہو گیا جس نے عوامی رائے پر قبضہ کر کے، اور الحمدللہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بالآخر عوام کی فتح ہوگی.